حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسریٰ کے پاس لے جانے کے لیے ان دو سپاہیوں کے آنے سے وہ تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسریٰ کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے، اور ابانوا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے یمن کے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ وہ یعنی بازان آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دے جو آپ کو کسریٰ کے پاس پہنچا دیں۔ چنانچہ بازان نے ہمیں اسی غرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کسریٰ کے پاس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں کسریٰ پر اس کے بیٹے شرویہ کو مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا، کیا آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتنا علاقہ اس کے قبضے میں ہے سب اسے ہی دے دوں گا۔ پھر آپ نے جد جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیہ میں ملا تھا، اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے یمن واپس آ کر بازان کو ساری بات بتائی۔ بازان نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد بازان کے پاس شرویہ کا خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت کے لیے غصہ میں آ کر کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اہل فارس کے شرفاء کو بلا وجہ قتل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقہ کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لو، اور جس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا، اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب بازان نے شرویہ کا خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔